السلام علیکم ڈیئر آل اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی یہاں خیریت سے ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہے، کووڈ کی وجہ سے آن لائن کلاسز کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ دوبارہ ہم آن لائن کلاسز کی طرف آ چکے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کووڈ کو ہماری زندگی سے دور کر دے تاکہ ہم اپنی روٹین کی لائف میں دوبارہ آ سکیں۔ اچھا، آپ لوگ جو ہے سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھیں، ہینڈ واش کریں، ماسک یوز کریں، گلوز یوز کریں، سینیٹائزر یوز کریں اور لوگوں سے ملنے جلنے میں احتیاط کریں، کیونکہ ڈسٹینس رکھیں گے، سوشل ڈسٹینس رکھیں گے، ایک دوسرے سے احتیاط کریں گے تو آپ اس بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس رمضان شریف کے بابرکت مہینے کے طفیل کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ہماری زندگیوں سے، تمام انسانوں کی زندگیوں سے دور کر دے، ختم کر دے پروردگار، تاکہ ہم ایک اپنی اچھی لائف کی طرف دوبارہ روٹین میں آ سکیں۔ اچھا بیٹا، کلاس 6 کا جو ہے اردو کا پیپر، جو پہلے میں آپ کو آبجیکٹیو دے چکی ہوں اور اب جو ہے سبجیکٹیو ہم نے کہا تھا کہ ہم کلاس میں ہی آپ کا پیپر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے اسکول آن ہو جائے اور ہم آپ کا پیپر کلاس میں لے سکیں۔ تو ہم آپ کو اس میں کچھ کوشچنس آنسر امپورٹنٹ آپ کو بتا رہے ہیں، تو اس کو آپ لرننگ کیجیے گا اچھی طرح سے۔ امپورٹنٹ ورک میں آپ لوگوں کو کروا رہی ہوں، کوشچن آنسرس کرواؤں گی، اس کے بعد جو ہے گرامر پورشن میں آپ کو کرواؤں گی جو امپورٹنٹ ہوگا۔ تو پلیز آپ لوگ جو ہے اس طرف توجہ دیں اور آن لائن کلاس کو اٹینڈ کریں۔ اسٹوڈنٹ، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ امپورٹنٹ کوشچن آنسرس میں آپ کو کرواؤں گی، سوال جواب، تو وہ ریویژن ورک ہے آپ کا اور یہ امپورٹنٹ ورک ہے۔ اس کو جو ہے آپ اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا تاکہ آپ کا پیپر اچھے سے ہو جائے۔ پہلا سوال ہے، گھاس نے پودے کو کیا کہہ کر مخاطب کیا؟ جواب ہے، گھاس نے پودے کو رفیق یعنی دوست، رفیق جو ہے وہ دوست کو کہتے ہیں، دوست کہہ کر مخاطب کیا۔ سوال نمبر 2، گھاس اور پودے کو کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ جواب اس کا ہے، گھاس اور پودے کو مٹی، پانی، روشنی اور ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ سوال نمبر 3، گھاس کے ساتھ لوگ کیا سلوک کرتے ہیں؟ گھاس کے ساتھ لوگ یہ سلوک کرتے ہیں کہ گھاس کو جڑ سے کھود کر پھینک دیتے ہیں۔ گھاس نے پودے سے کیا شکایت کی؟ گھاس نے پودے سے شکایت کی کہ سر اٹھانے کی مجھے فرصت نہیں اور ہوا کھانے کی بھی فرصت نہیں۔ گھاس کو کون کھا جاتے ہیں؟ گھاس کو گھوڑے، گدھے یا بیل کھا جاتے ہیں۔ سوال، بے وقوف کا عیب کسے نظر آتا ہے؟ جواب، عقل مند اور بے وقوف میں کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوتا ہے۔ بے عقل مند اپنا عیب خود دیکھ لیتا ہے، بے وقوف کا عیب ساری دنیا دیکھتی ہے۔ سعدی نے خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا کیا؟ اگر تو ساری دنیا کی، جواب ہے، اگر تو ساری دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو لوگوں پر احسان کرو جیسے اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا۔ سوال، کسی دوست کے دشمن کے ساتھ دوستی رکھنا کیسا ہے؟ جواب، دشمن کے ساتھ بے موقع نرمی کرنا اسے شیر بنانا ہے۔ سوال، قاسم تعلیم کیوں حاصل نہ کر سکا؟ جواب، وہ اکلوتا تھا اور گاؤں میں کوئی بڑا اسکول نہیں تھا، وہ بے پناہ محبت ہونے کی وجہ سے اس کے ماں باپ اسے دور نہیں بھیجنا چاہتے تھے۔ سوال، سائیں ڈینو نے قاسم کو کس طرح کی تربیت دی؟ جواب،
سائیں دینو نے قاسم کو اچھی تربیت دی، بڑوں کا ادب اور چھوٹوں کی تمیز سکھائی۔ سوال: سائیں دینو نے قاسم کو محنت مزدوری کرنے کے لیے کیا مثال دی؟ جواب: چاچا سائیں دینو نے قاسم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دی کہ وہ اپنا کام خود کرتے تھے اور محنت کرنے سے کبھی نہیں شرماتے تھے۔ سوال: مسلسل محنت کی وجہ سے قاسم کے حالات کیسے ہو گئے؟ جواب: محنت کرنے سے قاسم کے حالات پھر پہلے جیسے تھے، نوکر چاکر پھر آ گئے تھے اور پھر سے زمیندار بن گیا تھا۔ سوال: میدانوں کا سونا اور کساروں کی چاندی کیا ہے؟ جواب: میدانوں کا سونا اور کساروں کی چاندی انسان کی محنت ہے۔ سوال: شہر کیسے بستے ہیں؟ جواب: شہر انسانوں کی محنت سے بستے ہیں۔ سوال: نظم میں انسانوں کے چلنے سے کیا مراد ہے؟ جواب: نظم میں انسانوں کے چلنے سے یہ مراد ہے کہ انسان اپنی محنت سے چیزیں بناتا ہے جس کی وجہ سے ترقی حاصل کرتا ہے۔ سوال: پیاسی مٹی سے کون پھول کھلاتا ہے؟ پیاسی جواب: پیاسی مٹی سے کسان پھول کھلاتا ہے۔ سوال: ترقی کا انحصار کن دو شعبوں پر ہے؟ جواب: ترقی کا انحصار زراعت اور صنعت پر ہے۔ سوال: بچے زرعی فارم کی سیر کر کے کیا جاننا چاہتے تھے؟ بچے زرعی فارم کی سیر کر کے جاننا چاہتے تھے کہ پرانے طریقوں سے کس طرح پھل اور سبزیاں اگائے جاتے ہیں اور اب نئے دور میں نئی چیزوں سے کس طرح کام لیا جاتا ہے۔ سوال ہے: زراعت میں مشینوں کے استعمال سے کیا تبدیلیاں آتی ہیں؟ جواب: زراعت میں مشینوں کے استعمال سے یہ تبدیلیاں آتی ہیں کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام ہونے لگا ہے۔ بیٹا یہ سوال جواب آپ کے کمپلیٹ ہوئے، یہ امپورٹنٹ ہیں۔ اب اس کے بعد میں آتی ہوں آپ کو مضمون کی طرف۔ جو دو مضمون امپورٹنٹ ہیں آپ ان میں سے کسی ایک کو یاد کر لیجیے گا۔ تو یہ ہے کہ پیپر میں یہ دونوں ہی آئیں گے۔ اب میں آپ کو لے کے چلتی ہوں مضمون کی طرف۔ اچھا بیٹا دیکھیں، مضمون کے بارے میں پہلے تھوڑا سا میں ڈیفائن کرنا چاہتی ہوں کہ مضمون لکھنے سے یعنی مضمون نگاری کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آپ مضمون کسی جگہ کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں نالج ہونی چاہیے، معلومات ہونی چاہیے۔ اگر کسی شخص کے بارے میں آپ مضمون لکھ رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو معلومات ہونی چاہیے، یا اگر کوئی ایسی تفریحی جگہ پر جہاں پر آپ پکنک پوائنٹ بنا رہے ہیں اور اس کے اوپر اگر آپ کو مضمون لکھنا ہے تو وہ بھی آپ کو معلومات ہونی چاہیے، تب آپ جا کر ایک مضمون تیار کر سکتے ہیں۔ کیونکہ جب تک ہم اس چیز کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا تو بیٹا ہم اس کے بارے میں کیسے لکھ سکتے ہیں۔ اب جیسے ہم لکھ رہے ہیں، ہمارے پاس مضمون ہے اچھا شہری اور محنت کی عظمت۔ اب تو اچھا شہری جو ہے وہ اچھے شہری کیا ہمیں باتیں بتانی ہوں گی کہ ایک اچھے شہری میں کیا کیا اچھی باتیں ہوتی ہیں، تو وہ مضمون کے طور پہ لکھنا ہے۔ اور محنت کی عظمت، تو محنت میں عظمت ہوتی ہے، جب تک انسان محنت نہیں کرے گا تو اس کو اس کی عظمت کا پھل نہیں مل سکتا، تو محنت کرے گا تبھی جا کر اس کو اس کی عظمت کا پھل ملے گا۔ تو پہلے میں آپ کو بتا رہی ہوں اچھا شہری۔ ایک اچھا شہری جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی دینے کے لیے وہاں کے لوگوں کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے، اور ملک اور شہر ترقی جب کرتے ہیں جب وہاں کے لوگ ترقی کے خواہش مند ہوں، اور ہمارے شہر کے لوگ زیادہ تر پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ اس لیے ہم جب تک ترقی نہیں کر سکتے جب تک ہم تعلیم یافتہ نہ ہوں۔ جب انسان تعلیم حاصل کرتا ہے ہم ایسے ملک کی ترقی کے لیے مثبت سوچ رکھیں گے اور ہم اچھے شہری ہوں گے۔ جب تک ہم اچھی مثبت
سوچ نہیں رکھیں گے ہم اچھے شہری نہیں ہو سکتے۔ اچھا شہری بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ارد گرد جو مسائل ہیں ان پر توجہ دیں اور ان کے حل کی کوشش کریں، قانون کی پابندی کریں اور ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، اور عفو درگزر یعنی جب تک ہم کسی کی غلطیوں کو درگزر نہیں کریں گے، معاف نہیں کریں گے تو ہم اس کے کام نہیں آ سکتے۔ تو عفو درگزر سے کام لیں اور اپنے فرائض کو پورا کریں۔ جب تک ہم عفو درگزر سے کام نہیں لیں گے تو ہم اپنے فرائض کو انجام نہیں دے سکتے۔ تو اچھے شہری ہونے کے لیے بیٹا یہ بہت ساری باتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں محنت کی عظمت کی طرف۔ میں نے آپ کو ٹاپک دیا تھا اچھا شہری، وہ سمجھا دیا آپ کو، تو محنت کی عظمت کے بارے میں بتا دیا کہ کس طرح سے آپ کو ان مضمون کو لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ تو کچھ ڈیفینیشنز بھی ہیں جو میں آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں، سمجھا رہی ہوں، تو آپ لوگ جو ہے ان کو یاد کیجیے گا۔ حروف ہجائی میں نے کلاس میں بھی آپ کو سمجھائی تھی کہ حروف ہجائیہ کیا ہوتا ہے۔ حروف ہجائیہ میں یہ ہوتا ہے کہ حروف ہجائیہ وہ خاص الفاظ ہوتے ہیں جو جذبات کی رو میں بہہ جائیں اور بے ساختہ ہماری زبان سے نکل جائیں، اسے حروف ہجائیہ کہتے ہیں۔ مثلاً مثال کے طور پر جیسے کہ آپ شارق نے بہت اچھا کام کیا ہے یا لائبہ نے بہت اچھا کام کیا، تو ہم نے اس کے کام کو دیکھ کر اپریشیٹ کیا اور فوراً بے ساختہ ہمارے منہ سے نکل گیا سوچے سمجھے بغیر، واہ ماشاء اللہ کیا کام کیا ہے، یا شاباش یا جزاک اللہ چشم بدو، اس طرح کی ہم مثال دیں گے تو یہ ہو جائے گا حروف ہجائیہ۔ ابھی میں نے آپ کو حروف ہجائیہ سمجھایا کی ڈیفینیشن سمجھائی تھی، آپ حروف تاکید کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ایسے حروف جو جملے کے بیان کی اس طرح تائید و توثیق کریں کہ ایسے حروف جو جملے کے بیان کی اس طرح تائید و توثیق کریں کہ شک و شبہ باقی نہ رہے، حروف تاکید کہلاتے ہیں۔ 10 ذیل جملوں کو دیکھیے، جیسے فار ایگزامپل حامد نہیں جائے گا، حامد ہرگز نہیں جائے گا۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو کہا کہ وہ یہ کام نہیں کرے گا، اور ہم نے کہا اس کو کہ وہ ہرگز یہ کام نہیں، یعنی ہم نے اسے تاکید کر دی کہ تم پابند ہو گئے ہو کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، یہ کام تم نے نہیں کرنا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے حروف تاکید، مطلب کسی کو تاکید کر دینا، اس کا پابند کر دینا، حروف تاکید کہلاتا ہے۔ اچھا بیٹا، اب جو ہے ہم آپ کو درخواست اور خط کے بارے میں بتائیں گے کہ درخواست جو ہے وہ آپ کس طرح لکھیں گے اور خط آپ کس طرح لکھیں گے۔ جس چیز کا اس میں ذکر کیا جائے اسی چیز کو ہم لے کر درخواست میں لکھیں گے، اور اگر خط لکھ رہے ہیں تو اس میں اسی چیز کو ڈسکس کریں گے۔ اب سب سے پہلے جو ہے درخواست لکھنے کے لیے آپ صدر مدرس سے بات کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے لکھیں گے بخدمت جناب صدر مدرس صاحب، پھر اس کے بعد آپ اسکول کا نام لکھیں گے میٹروپولیٹن فاؤنڈیشن اسکول، پھر لکھیں گے آپ جناب اعلیٰ کیونکہ اس سے آپ درخواست کر رہے ہیں، پھر لکھیں گے آپ گزارش یہ ہے کہ ہم جماعت ششم میں زیر تعلیم ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں تعلیمی سیر پر قائد اعظم میوزیم جانے کی اجازت دی جائے، اسی طرح ہماری معلومات میں اضافہ ہوگا اور ہماری سیر بھی ہو جائے گی۔ امید ہے کہ ہماری درخواست پر غور و فکر فرما کر شکریہ کا موقع دیں گی، آپ کی کرم نوازی ہوگی۔ پھر اس کے بعد سائڈ میں تاریخ ڈالیں گے، وہ بھی اردو میں ڈالنی ہوگی آپ کو، پھر لاسٹ میں آپ شکریہ ادا کریں گے، پھر فقط طالب علم لکھیں گے، پھر اس کے بعد آپ نے اپنا نام نہیں لکھنا ہے کیونکہ آپ پیپر لکھ رہے ہیں، اگر آپ کسی کو لکھ کر دے رہے ہیں تو اس میں آپ نام لکھیں گے اس شخص کا جو درخواست کر رہا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ اپنی طرف سے لکھ رہے ہیں تو الف ب ج لکھیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب میں آپ کو بتاتی ہوں خط کیسے لکھیں۔ اچھا بیٹا، اب جو ہے آپ خط جو لکھیں گے وہ دوست کو امتحان میں کامیابی کی مبارکباد دینا ہے آپ کو۔ اس میں آپ سب سے پہلے
जो ऊपर लिखेंगे कराची लिखेंगे, उसके बाद आप डेट तारीख डालेंगे, फिर अपने प्यारे दोस्त को मुखातिब करेंगे कि प्यारे दोस्त, फिर लिखेंगे आप मैं यहाँ खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ या करती हूँ कि तुम भी खैरियत से होंगे या होंगी। जो भी लड़का है तो होंगे लिखेगा और लड़की है तो होंगे लिखेगा। तुम्हारा ख़त मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई। तुमने लिखा है कि तुम छठी जमात में अच्छे नंबरों से पास हो गए हो। मेरी तरफ़ से तुम्हें बहुत बहुत मुबारकबाद हो और तुम आइंदा भी इसी तरह मेहनत करते रहना और अपने वालिदैन का नाम रोशन करते रहना। अच्छा, अब मेरी भी पढ़ाई का वक्त हो गया है, अब मुझे इजाज़त दो। क्योंकि आपने उसको सिर्फ मुबारकबाद देनी थी, तो आपने उससे वो बात कर ली जो आप मैसेज उसको देना चाहते थे। फिर उसके बाद आप लिखेंगे साइड में फ़कत तुम्हारा दोस्त, फिर लिखेंगे अलिफ बेजी। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको दोनों चीज़ें आपको बता दी हैं, ख़त लिखने का भी और दरख्वास्त लिखने का भी तरीका। तो आप लोग जो है इसको याद कीजिएगा और समझ कर लिखिएगा ताकि अच्छा पेपर दे सकें। अच्छा बेटा देखें, अब आपको मैं जुमले बता रही हूँ कि सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, जुमले कैसे बनाए जाते हैं। जो वर्ड हमारे पास होता है उसी को हम बीच में रखते हुए उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अब हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल रक्शे चमन है, तो हम उसका जुमला बनाएंगे, हमें अपने वतन को रक्शे चमन बनाना है। देखा आपने कि इसमें रक्शे चमन कैसे आया, हमें अपने वतन को रक्शे चमन बनाना है। अब एक आया तस्लीम, तो अब तस्लीम जो आ रहा है, अब ये भी हमारे जुमले के अंदर आना चाहिए। ये अल्फाज आएगा तो हमारा जुमला कंप्लीट होगा। हमें अपनी गलती को तस्लीम करने में शर्माना नहीं चाहिए। अब इसमें ये कह रहे हैं कि अगर आपने गलती की है तो आप अपनी गलती को तस्लीम करें, यानी कि उसने जुमला बनाया, हमें अपनी गलती को तस्लीम करने में शर्माना नहीं चाहिए। फिर है अज़्म। अज़्म भी जो है इसमें हमें अपना अज़्म बुलंद रखना चाहिए। फिर है तौफ़ीक़। अब तौफ़ीक़, अल्लाह ताला हमें अपने मुल्क के लिए कुछ करने की तौफ़ीक़ दे, यानी तौफ़ीक़, हम कोई भी काम कर रहे हैं तो अल्लाह ताला से हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ दे कि हम ये काम कर लें। तो ये भी जुमला आपका बन गया। अब नफ़रत, अगर आप नफ़रत का जुमला बनाएंगे तो उसमें नफ़रत का आना चाहिए, हमें नफ़रत का जवाब मोहब्बत से देना चाहिए। अब हम सोचें आप कि हमने नफ़रत का जवाब मोहब्बत से देने के लिए क्यों कहा। इसलिए जब ये कहा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ आपको कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई नफ़रत करता था तो आप मोहब्बत से उसका जवाब देते थे, कोई गालियाँ देता था तो आप उसको दुआएं दिया करते थे। तो इस तरह से नफ़रत का जो आप जुमला बनाएंगे, हमें नफ़रत का जवाब मोहब्बत से देना चाहिए। फिर है मुसर्रत। मुसर्रत मीन्स होती है खुशी, तो खुशी, अब मुसर्रत जो है ये जुमले में आना चाहिए। अब इसको बनाने के लिए हमें ये लिखें, हमें हमेशा मुसर्रत का इज़हार करना चाहिए, या ये कह दीजिए मुझे बड़ी मुसर्रत हुई कि आप मेरे घर तशरीफ़ लाएँ, या मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मेरा ये काम कर दिया। तो इस तरह से वो वर्ड उसमें आना चाहिए। ठीक है। अच्छा बेटा, एक मुझे बात करनी थी। कुछ बच्चों ने जो है मुझसे बार बार एक क्वेश्चन किया, मैं गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों को मुखातिब कर रही हूँ, कि उन्होंने ग्रामर पोर्शन में ये पूछा कि मिस ये कैसे होगा, हम आवाज़ अल्फाज हम कैसे बनाएं। तो बेटा मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आप ऐसा कीजिए, जैसे आपके पास एक अल्फाज है कि बनाया, ठीक है, अब आप इसके हम आवाज़ अल्फाज बनाना चाहते हैं, तो इसी से मिलती हुई आवाज़ का एंड का जो अल्फाज है, लफ्ज़ है, वो आपका आना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बनाया, तो बनाया के लिए आप लिखेंगे लाया, जाया, खाया, पाया। इस तरह एंड में जो है आपके पास ये आना चाहिए। फिर अगर आप बना रहे हैं खाए, तो आप लिखेंगे गाए, जाए, पाए, लाए। इस तरह से जो भी अल्फाज आपके पास आते हैं जिनको आपसे कहा जाए कि हम आवाज़ अल्फाज बनाएं,
تو آپ اس کو الفاظ کو دیکھیے، پہلے غور سے سمجھیے اور پھر انہیں کی آواز نکلتے ہوئے تمام الفاظ جو ہے وہ بنائیے۔ اچھا بیٹا، یہ تو آپ کا گرامر پورشن ہو گیا کمپلیٹ۔ اب میں نے آپ کو سارا ریویژن ورک بتا دیا ہے، آپ کو پیپر سے ریلیٹڈ جو جو کام تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ آپ ایسا کیجیے گا، اب اچھے سے آپ اس کی تیاری کیجیے گا، اور پھر میں آپ کا یہ ٹیسٹ لوں گی اور آن لائن ہی لوں گی، لازمی بات ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو کی طرف لے کے جاؤں گی۔ اب آپ اچھے سے جو ہے اس کی پریپریشن کر لیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا، اور اپنی مس سمانہ کو جو آپ کی بہت پیاری سی ہے نا، پیاری سی، اچھا چلیں مان لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اجازت دیجیے اور دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔